اوکے اب ذرا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اگلا ٹاپک جو کہ ہے کوڈریٹکس. کوڈریٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے ہماری اسٹینڈرڈ فارم جس میں ہمیں وہ ایکویژن دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اسٹینڈرڈ فارم آپ کی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹینڈرڈ فارم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سمپل جو ہمیں ایکویژنس پتہ ہوتی ہیں, جو کوڈریٹک ایکویژن جس طرح سے ہے, یہ ہے ہماری ایک اسٹینڈرڈ ایکویژن. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح سے ایک اور ہوتی ہے ہماری جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹڈ اسکوائر فارم. یہ آپ لوگوں نے کافی او لیول کے اندر بھی ہم نے پڑھی تھی کمپلیٹڈ اسکوائر, تو ایکچولی یہ وہی والی ہے. اب کمپلیٹڈ اسکوائر فارم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اوکے, کمپلیٹڈ اسکوائر فارم کے اندر کس طرح سے لکھتے تھے؟ y از اکولس ٹو بریکٹ کے اوپر ایک اسکوائر. اب یہ پلس بھی ہو سکتا ہے, مائنس بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح یہ پلس مائنس b کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو بھی یہاں پہ بریکٹ ہوگا اس کو ہم ایکول ٹو 0 کریں گے, تو یہاں سے نکلے گی x کی ویلیو, اور یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہماری y کی ویلیو. اوہ سوری, یہ b میں نے 2 دفعہ لکھ دی, b ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے تھا, یہ c لکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے ٹرننگ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشچن میں کہہ سکتا ہے کہ ورٹیکس بتاؤ, ٹرننگ پوائنٹ بتاؤ, یا پھر منیمم پوائنٹ بتاؤ, یا پھر میکسیمم پوائنٹ بتاؤ. یہ سارے جو ہیں یہ ایک ہی بات کے ڈفرینٹ میننگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو یاد ہے کہ ایکس اسکوئرس کے گراف کس طرح کے ہوتے تھے؟ ہاں, quadratic graph like ایک smile curve اور ایک frown curve. سوری, کس طرح کے کروس؟ ایک like smile curve ہوتا تھا اور like frown ہاں curve. ٹھیک ہے, ہاں ہیپی فیس سیڈ فیس کہہ لیتے ہیں ہم, کہ ایک کرو ہوتا تھا کہ لیٹ سپوز یہ ہمارا گراف ہے, اور اگر آپ یوں کر کے گراف بناتے ہو, دس از نون ایز ٹو بی اے ہیپی فیس, تو اس کو ہم کہتے تھے یہ y ایکول ٹو ایکس اسکوئر کا گراف ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اسی طرح اس کو اگر ہم الٹا کر لیں, انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا, بہرحال دوبارہ میں بنا لیتا ہوں. اوکے, کہ ہمارا گراف کچھ اگر یوں ہو جائے, اور ہمارا کرو یوں کر کے سیڈ فیس ہو جائے, تو اس کو ہم کہتے تھے, اوکے یہ ہے y ایکول ٹو مائنس ایکس اسکوئر کا, تو اس کو ہم کہتے تھے یہ ایک ہیپی فیس ہے, اور اس کو ہم کہتے تھے یہ ایک سیڈ فیس ہے. تو نیگیٹو ویلیو کے لیے سیڈ فیس, اور ہیپی ویلیو کے لیے یا پازیٹیو ویلیو کے لیے ایکس اسکوئر, پازیٹیو ایکس اسکوئر ہوتا تھا. اب یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ گرافس کے اندر اگر گراف پلاٹ کرنے کا ہوگا تو ہم جب کمپلیٹنگ اسکوئر کریں گے اس کے بعد بیسیکلی ہمیں ان کے گرافس پلاٹ کرنے پڑتے تھے. ابھی دکھاتا ہوں کہ گرافس کس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہم نے بنانا ہے, ایگزامپل ایک یہاں لکھ لیتے ہیں, y equal to 3x square minus 2x plus 5, اور اس کو آپ نے اس فارم میں لکھنا ہے a بریکٹ x plus minus b ہول اسکوئر. پلس مائنس نہیں کرتے, اس کو مائنس رکھ لیتے ہیں, x minus b ہول اسکوئر پلس c. ٹھیک ہو گیا. اوکے, کمپلیٹنگ اسکوئر کرنا ہے. اب اس فارمیٹ میں جانے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ہے یہ کمپلیٹنگ اسکوئر کا فارمیٹ ہے. اب کمپلیٹنگ اسکوئر ہم کیسے کرتے تھے یاد ہے؟ سر نے ایک ڈیوائڈ بائی 2 کرتے تھے.
हाँ अच्छा, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे जरा बताना। लाइक 3 आफ्टर द ब्रैकेट होगा और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और फिर उसके बाहर स्क्वायर होगा और फिर जो x के बाद जो टर्म है उसको फिर माइनस लाएंगे ब्रैकेट के अच्छा बाहर और उसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे और फिर प्लस अच्छा 5। हम्म क्या कर रही हो? हम्म। हाँ मैंने बताओ सही बताया कि गलत। मुझे उसकी x माइनस बी तक x वो तक समझ आई है। आगे आई थिंक इज करेक्ट देयर, पर आगे जो हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे भी स्क्वायर करना है और फिर +5 और फिर इन दोनों को ऐड करके ये c बनता है। ठीक है, पार्शली ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपने सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना, इधर 1 होना चाहिए, इधर 3 2 कुछ और नहीं हो सकता नंबर। तो यहाँ पे ये सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, आपको ये 3 हटाना है। तो ये 3 हटाने के लिए हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेते हैं तो पीछे हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3। अच्छा, अब 5 में से भी अगर आपने कॉमन निकालना है तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं 5 को यूं करके बाहर ही रहने देता हूँ। अभी देखो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं स्टार्ट किया, अभी मैंने 3 कॉमन निकाला है, क्योंकि जब तक यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं होगा मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं। एक्स माइनस 2x/3 और इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ओह सॉरी एक्स नहीं मैंने लिखना था, ये एक्स मैंने गलती से लिख दिया, इसको मैं 2/3 और फिर इसी टर्म को यहाँ पे 2/3 होल स्क्वायर। इसी ब्रैकेट को आपने यहाँ पे क्लोज करना है और ये वाला जो +5 है ये वैसे का वैसा एंड पे आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा माइनस होता है तो यहाँ ऑलवेज लिख देते हैं और ये वाली टर्म जो होती है ये दोबारा से यहाँ पे रिपीट होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। अब बताओ याद आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते थे। जी हाँ। ओके, अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 ब्रैकेट, यहाँ क्या रह जाएगा, x-1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/9 ब्रैकेट क्लोज +5। अब 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेंबर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3 ब्रैकेट x-1/3 होल स्क्वायर माइनस, अब इस 3 को 1/9 से भी मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं यूं करके लिख लेता हूँ एंड देन +5। तो 3 ब्रैकेट x-1/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेटर के ऊपर फ्रैक्शन में, Fourteen by 3. कितना, 14/3. 14/3, बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे टर्निंग पॉइंट बताओ, अब टर्निंग पॉइंट हम कैसे बताते थे, अभी बताया था, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। X is 1/3. गुड, एक्स इज 1/3 एंड वाई शुड बी 14/3. 14/3। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और अगर अब हमें इस ग्राफ को अगर प्लॉट करना हो तो ग्राफ की शेप किस तरह की होगी, पॉजिटिव होगी कि x पॉजिटिव है? बिल्कुल ठीक है, एक तो होगा हैप्पी फेस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हैं, एक तो अब वो यहाँ पे कहता है कि आपने इसको ना एक्चुअली स्केच करना है। अब स्केच करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें टर्निंग पॉइंट पता होना चाहिए, एक हमें वाई इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। अब वाई इंटरसेप्ट कहाँ से देख के पता लगता है, वाई ये वाला जो चीज होती है ये, दिस इज नोन एज टू बी
वाई इंटरसेप्ट। सॉरी यहाँ पे नहीं होगी, सॉरी ये मैंने गलत जगह पे मार्क किया, ये नहीं, ये जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो इनिशियल इक्वेशन होती है यहाँ पे, इसमें होता है वाई इंटरसेप्ट। कैसे, इसको हम क्यों डिफाइन कर सकते हैं? अब वाई इंटरसेप्ट आपको याद है क्या होता था, कि जिधर वो वाई एक्सेस को कट करता है, और वाई एक्सेस को कोई भी चीज जहाँ कट करती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, y इंटरसेप्ट। अच्छा, तो वाई इंटरसेप्ट पे वो एक चीज क्या कहते हैं, वो जीरो होती थी, वो क्या थी, याद है? हाँ, एक्चुअली वो मैं याद कराना चाह रहा था, सॉरी ये मैंने ना यहाँ मार्क कर दिया कि ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। ओके, तो खुद देखो, जब वाई एक्सिस के ऊपर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो आप जब इस इक्वेशन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें एक्स जीरो डालोगे तो क्या आंसर आएगा? 5। 5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो भी टर्म विदाउट एक्स वाली थी वही हमेशा हमारा आंसर होता है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में आप इस तरह देख के आप बेसिकली डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करने लगोगे ना, तो दो, अब देखो टर्निंग पॉइंट क्या है, एक है 1/3, 14/3। तो लेट्स से आपका 1/3 यहाँ है, और 14/3 मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, 4.6, ऐसा ही है। तो लेट्स से 5 यहाँ है और 4.3 यहाँ होगा, जिसको मैं 14/3 का नाम दे रहा हूँ, तो वो ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया? अब जब कर्व बनेगा तो वो क्या बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा, तो एक कर्व का पोर्शन यूं करके जाएगा, गलत हो गया, ठहरो यूं करके बना रहा हूं। ओके, अब देखो कैसे पता लग रहा है, ये है हमारा टर्निंग पॉइंट, और ये है हमारा वाई इंटरसेप्ट जो कि सी था। समझ आया? तो जब आपको वो स्केच करने को कहेगा तो आपने रफली इस तरह से स्केच करना है ग्राफ को। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। हाँ बताओ, क्या नाम है? जी समझ आती है। अनस, ठीक है। हाँ अनस, आपको आइए। जी सर। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं, देख लो कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा चलो, अब हम जरा एक थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल करते हैं। अब उसके अंदर वो ये कहता है कि आपकी इक्वेशन है 4x² -24x + 48 एक्सप्रेस इन फॉर्म 2x + a² + b। ओके, अब यहाँ पे और पिछली फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप देखो तो वहां पे सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ए बाहर लगा हुआ था, यानी एक नंबर बाहर था, तो यहाँ पे देख रहे हो ये 3 इस तरह से बाहर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बाहर कोई नंबर नहीं है, और अंदर जो यहाँ पे ना 2 लिखा हुआ है। इसका चलो मैं एंड पे आपको मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है, ये कैसे आता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब इस तरह लिखा हो, फर्स्ट वाला फॉर्मेट हो या सेकंड वाला फॉर्मेट हो, आपने करना कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है, जिस तरह से हम नॉर्मली कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, आपने उसको उस तरह से ही करना है। ठीक है, ओके, सबसे पहली चीज हमारी क्या होनी चाहिए? पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट टू यानी x² और x में से 4 कॉमन निकालते हो, कि आप पूरी इक्वेशन में से निकालते हो, तो ये आपकी चॉइस है। तो अगर आप कहते हो मैं 4 पूरी इक्वेशन में से निकाल लूँ, तो मैं पूरी में से निकाल लेता हूँ। तो x² -6x + 12। अब मिडिल वाली दो टर्म्स जो x² और x वाली हैं, इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं।
تو یہ بنے گا x مائنس 3 ہول اسکوئر مائنس 3 ہول اسکوئر پلس 12. 4 بریکٹ x مائنس 3 ہول اسکوئر مائنس 9 پلس 12 کتنا آ جائے گا ہمارے پاس؟ پلس 3. اب 4 کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں اندر تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے 4 بریکٹ x مائنس 3 ہول اسکوئر پلس 12. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی یار اب یہاں پہ چھوٹا سا ایک پرابلم ہے. یہاں پہ اگر اب آپ دیکھو تو یہاں اس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ 2x یعنی یہ اندر ایک 2 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ یہاں جو ہم نے کمپلیٹنگ اسکوئر کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 2 یا کچھ بھی نہیں ہے اندر ایکچولی. اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ والا جو 4 ہے نا ایکچولی یہ بریکٹ کے اب ان سائڈ جائے گا. اب یاد رکھنا ہے یہ اسکوئر کے اندر جا رہا ہے. جب یہ اسکوئر کے اندر جائے گا تو یہ اندر جا کے اسکوئر روٹ ہو جائے گا. اور یاد رکھنا ہے یہ 4 جو ہے اسکوئر روٹ ہونے کے بعد دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا. اب اسکوئر روٹ آف 4 کیا ہوتا ہے؟ 2. بالکل ٹھیک ہے, اس کو یوں لکھ لیتے ہیں کہ یہ چلو 2 اسکوئر بنا تھا, اور اب یہ جب 2 اندر جائے گا تو یہ 2x مائنس 6 اور اس پورے کے اوپر یوں کر کے اسکوئر لگ جائے گا, اور یہ 12 اسی طرح کا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ہاں جی مائرہ آپ کو جی سر آپ کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب آپ نے ٹرننگ پوائنٹ بتانا ہے تو ریمبر ٹرننگ پوائنٹ ہم یہیں سے دیکھ کے اس کا بتا سکتے ہیں کلیئرلی کہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. 3 12 ویری گڈ, 3 and 12. اور اس کا ہیپی فیس ہوگا کہ سیڈ فیس ہوگا؟ ہیپی بالکل ٹھیک ہے, اس کا ہیپی فیس ہوگا. اوکے, یہاں تک بتاؤ کسی کو کنفیوژن ہے؟ اچھا ایک چیز اور کہ ایک اس میں لائن آف سیمیٹری بھی بنتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھو یہ جو ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ایکچولی یہی پوائنٹ ہمارا لائن آف سیمیٹری کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے. کہ لائن آف سیمیٹری اگر ہمیں ڈرا کرنی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ دس از لائن آف سیمیٹری. تو ہمیشہ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر لائن آف سیمیٹری کریٹ ہوتی ہے. تو x کی ویلیو 1/3 کے اوپر ہم نے لائن آف سیمیٹری کریٹ کی. تو کبھی وہ آپ سے پوچھے کہ لائن آف سیمیٹری کہاں پہ ڈرا ہوگی تو آپ اس کو بیسیکلی جو بھی آپ کے ٹرننگ پوائنٹ کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے ادھر آپ کی لائن آف سیمیٹری ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے. اوکے اچھا یہ 2 ایگزامپلز ہو گئی. اب ہم تھرڈ کے اوپر چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس ریدر دین پازیٹیو ہمارے پاس نیگیٹو ایکویشن ہو. اوکے y is equals to minus x square minus 5x plus 2. اوکے اس طرح کی ایکویشن کے لیے جب ہم نے کمپلیٹنگ اسکوئر اپلائی کرنا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو ایکس اسکوئر والی ٹرم ہے دس شوڈ بی پازیٹیو. اگر یہ پازیٹیو نہ ہو تو ہم اس کو پازیٹیو بنا لیں گے. اب پازیٹیو بنانے کا کیا طریقہ آپ کو آتا ہے بتاؤ ذرا. سر زیرو کے دوسری سائڈ پہ لے جائیں زیرو تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, وائی کے تو پھر وہ مائنس وائی کی ایکویشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے پارشلی تھوڑا بہت ٹھیک کہہ رہے ہو. ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے مائنس کامن نکال لیتے ہیں. تو جب آپ مائنس کامن نکالو گے تو پوری ایکویشن کے سائن الٹے ہو جائیں گے. تو ایکس اسکوئر پلس 5x مائنس 2 دیٹ شوڈ بی دا ایکویشن فار ناؤ. اور ناؤ دا ٹرم از پازیٹیو 1. ناؤ یو کین اپلائی دا کمپلیٹنگ اسکوئر پارٹ. تو جب ہم یہاں پہ کمپلیٹنگ اسکوئر کا پارٹ اپلائی کرتے ہیں تو x پلس 5/2 ہول اسکوئر مائنس 5/2 ہول اسکوئر مائنس 2. اوکے تو یہ مجھے فریکشن والا پارٹ ہے, اس کو ذرا سالو کر کے بتاؤ آپ کے پاس کیا آتا ہے. -5/2 ہول اسکوئر سوری یہ -2 نہیں تھا یہ +2 تھے دونوں. +2 کے ساتھ کیا تھا
اوہ سوری، یہ میں نے کیا کیا ہے، مائنس ہی تھا جی. کیا آتا ہے آنسر اس کا بتاؤ. سر مائنس 8.25. آپ فریکشن میں بتا دو کوئی بات نہیں. اچھا -33/4. -33/4 بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو باہر والا مائنس ہے نا، اب یہ اس کو سمجھے یہ -1 ہے. اب یہ اندر جا کے جب ملٹیپلائی ہوگا تو یاد رکھنا یہ بریکٹ کے باہر ایک مائنس لگے گا اس طرح سے، اور یہ مائنس جب -33/4 سے ہوگا تو یہ +33/4 ہو جائے گا اس طرح سے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اب ہم نے اس کا ٹرننگ پوائنٹ بتانا ہو تو ٹرننگ پوائنٹ کیا ہو جائے گا؟ -5/2. -5/2 اینڈ 33/4. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ میکسیمم ویلیو بتانی ہو تو میکسیمم ویلیو کیا ہوگی؟ اچھا چلو، اگر نہیں پتا چلو ابھی بتاتا ہوں کس طرح دیکھ کے بتا سکتے ہیں. اس کا مجھے گراف بتا سکتے ہو کہ کیسا بنے گا؟ سیڈ فیس. اوکے ٹھیک ہے. اور بتا سکتے ہو کس کوڈرنٹ کے اندر بنے گا؟ یہ ہوگا سیکنڈ. بالکل ٹھیک ہے، سیکنڈ. کیونکہ میکسیمم پوائنٹ، سیکنڈ. سوری کیا کہہ رہے ہو؟ سیکنڈ. ٹرننگ پوائنٹ ہی میکسیمم پوائنٹ نہیں ہوگا؟ ایگزیکٹلی ٹرننگ پوائنٹ سے ہی میکسیمم پوائنٹ پتہ لگتا ہے، لیکن میکسیمم پوائنٹ ہم یوزلی کہتے ہیں وائی کوآرڈینیٹ کو، کیونکہ دیکھو نا میکسیمم وائی جہاں تک ریچ کرے گا وہ ایکچولی میکسیمم ویلیو ہوگی. بہرحال ابھی میں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ایک تو میں کیا لکھ رہا تھا -5/2 اور لیٹس سے کہ 33/4 از رائٹ ہیئر. اور اب ہمیں پتہ ہے یہ ایک سیڈ فیس ہوگا، تو اس کا گراف ہم کچھ یوں بنا لیں گے. اچھا اس کا وائی انٹرسیپٹ بھی بتا دو، وائی انٹرسیپٹ کیا ہوگا؟ 2 تو نہیں ہوگا. وائی انٹرسیپٹ 2 ہی ہوگا. ہاں. کیوں نہیں ہوگا 2؟ ایسے یہ ہوتا. ہاں میرا پتہ لگا کہ نہیں؟ جی اوکے اب میں اس کا ایک کرو بنا لیتا ہوں. یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا اور یوں کر کے یہ ہمارا ٹھیک ہو گیا، اور یہ پوائنٹ ہمارا 2 ہو گیا. تو اگر آپ دیکھو یہ کرو جو ہے یہ ایک میکسیمم پوائنٹ تک جاتا ہے اور پھر واپس نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میکسیمم پوائنٹ کون سا ہے جیسا ہمارا نے کہا وہ ٹرننگ پوائنٹ والا ہی کوآرڈینیٹ ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا وائی کوآرڈینیٹ ہوتا ہے، دیٹ از دا میکسیمم. تو اس کو یہاں لکھیں گے میکسیمم از 33/4. بات سمجھ آئی؟ جی. اور اسی طرح اگر اوپر والا گراف دیکھو تو اس کا کوئی میکسیمم نہیں ہے، اس کا منیمم پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں منیمم. تو یہ منیمم پوائنٹ شوڈ بی 14/3 یہاں پہ. یہاں تک بتاؤ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے گی تو پہلے مجھے بتاؤ. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اوکے نیچر آف دا روٹس. اوکے نیچر آف دا روٹس دیکھتے ہیں. اب جس طرح ہم نے کوڈریٹک فارمولا پڑھا ہوا ہے، نیچر بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں. کوڈریٹک فارمولا کچھ ایسے تھا b² - 4ac ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2. نیچر بتانے کے لیے ہم یہ والا پورشن جو ہے یہ پک کرتے ہیں b² - 4ac والا. اس کے حساب سے ہم اب چلیں گے آگے.
ٹھیک ہے. اوکے یہ میں بتا دیتا ہوں. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. 3 ہوتی ہیں نیچرز. ٹھیک ہے. چلو یوں لکھ لیتے ہیں. اوکے پہلا ہے b² مائنس 4ac گریٹر دین 0. اس کے لیے کیا ہوتا ہے. 2 ریئل اور ڈسٹنکٹ روٹس ایک یہ ورڈنگ یوز کر سکتا ہے کہ جب وہ کہے کہ 2 ریئل روٹ یا ڈسٹنکٹ روٹس آپ فائنڈ آؤٹ کرو تو ایک ہم b² مائنس 4ac اپلائی کر لیتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں دیٹ از انٹرسیکٹس ایٹ 2 distinct points. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گراف کچھ اگر اس طرح کا ہو صرف سمجھانے کے لیے کہ یوں کر کے ایک ہے کرو ہمارا اور اس کے لیے یوں کر کے ایک لائن جائے گی اور یہ جو لائن ہے اگر آپ دیکھو تو یہ 2 ڈسٹنکٹ پوائنٹس کے اوپر کٹ کر رہی ہے. تو جب بھی 2 ڈسٹنکٹ پوائنٹس کے اوپر کٹ کرے گا تو ہم سب سے پہلا والا ڈسکریمنٹ کی ایکویشن کو سلیکٹ کریں گے which is b² minus 4ac greater than 0. اوکے آپ سیکنڈ والے کے اوپر آتے ہیں. سیکنڈ ہوتا ہے b² minus 4ac less than 0. اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں لکھتا ہے no real roots یا پھر roots does not exist اور تیسرا ہوتا ہے does not meet اور intersect. ان میں سے کوئی بھی ورڈنگ ہوگی تو ہم نے یہ تھرڈ والا جو ہے یہ سلیکٹ کرنا ہے. اوکے اس کا بھی جو گراف ہے میں وہ تھوڑا سا بنا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہوگا. اوکے اس طرح کا کہ لائن اور کرو ایک دوسرے کو میٹ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. یا گراف میں اس طرح کا بنا ہو کہ لائن اور کرو میٹ ہی نہیں کر رہے تو تب جا کے ہم b² minus 4ac less than 0 والا سلیکٹ کریں گے. اور اسی طرح ایک تھرڈ ہے وہ ہوتا ہے b² minus 4ac equal to 0. اوکے اس کے لیے وہ کیا لکھتا ہے. اس کے لیے لکھتا ہے روٹس آر ریئل اینڈ ایکول. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا روٹس آر ریئل اینڈ ایکول. اور ہوتا ہے اٹ از اے ٹینجنٹ ٹو دا کرو. اور لکھا ہوتا ہے ایکول کے بجائے ریپیٹڈ روٹس بھی ہو سکتا ہے. اوکے ان میں سے کوئی بھی ورڈنگ ہوگی تو وہ بیسیکلی b² minus 4ac equal to 0 کے لیے ہوگی. اور اس کا اگر گراف دیکھا جائے تو اس کے گراف کے اندر یہ ہو رہا ہوگا کہ لائن اور کرو ایک دوسرے کے ساتھ ٹینجنٹ ہوں گی. تو ٹینجنٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرتا ہے. تو جب وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ٹچ کرتا ہے اٹ مینس کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر رہا ہے تو اس کا ایک آنسر ہوگا. اس لیے equal to 0 والا ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے.
لیکن سر اس سے پہلے والا کوئی ٹچ ہی نہیں کرے تو اس کا کوئی آنسر نہیں ہوگا. ہاں ڈز ناٹ میٹ دا کرو. ہاں کیا ہوا اس کو؟ تو یہ ٹچ نہیں کرا تو اس کا کوئی آنسر نہیں ہوگا. ہاں تو وہ کتنے حصے میں ٹچ نہیں کرا وہ بیسیکلی ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے چلو اب ہم اس کو کوشچنس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کوشچنس ہمیں آتے کس طرح کے اور ان کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہوتا ہے. بہت ایزی ہوتا ہے, کچھ بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہے, بہت کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ اس کے کوشچنس ہوتے ہیں. اوکے سب سے پہلے میں کہتا ہوں فائنڈ the values of p for which px square equal to 2x minus p has equal roots. Okay. سب سے پہلے تو میں ایکویشن لکھ لیتا ہوں پی ایکس اسکوئر از اکولس ٹو 2x مائنس پی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایکویشن کو اکول ٹو 0 سیٹ کرنا ہے, یعنی سب کو اکول کی ایک سائڈ پہ ہم لے آتے ہیں. تو مائنس 2x پلس پی از اکولس ٹو 0. اب آپ مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ یہ کون سی ٹائپ ہوگی, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3, جس میں ایکول روٹس لکھا ہوتا ہے. ٹائپ 3. اور اس میں کیا تھا؟ equal to 0. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھنا ہے یہ equal to 0, لیس دین 0 یا گریٹر دین 0, اس کو لکھنے کا ایک مارک ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بی اسکوئر مائنس 4ac equal to 0 لکھتے ہو تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سا والا سلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتاؤ بی کی ویلیو کیا ہوگی؟ -2. گڈ, -2 ہول اسکوئر. اے کی p پی. پی اور سی کی پی. گڈ, بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں. -4 سوری +4 مائنس 4p اسکوئر از اکولس ٹو 0. 4p اسکوئر از اکولس ٹو 4. 1 از اکولس ٹو p اسکوئر, اور جب آپ دونوں سائڈس پہ اسکوئر روٹ لو گے تو وہ آ جائے گا +-1. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کس طرح سے دیکھنا ہے؟ جی. اوکے ایک اور کرتے ہیں. Find the inequality for k for which 2x square minus 6x plus k minus 8 is equals to 0 has two distinct roots. اوکے پہلے اب مجھے بتاؤ یہ کون سی ٹائپ ہوگی؟ 1 بالکل ٹھیک ہے, اور 1 میں کیا ہوتا تھا؟ گریٹر دین 0. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کو میں کیا کرتا ہوں, اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ بی اسکوئر مائنس 4ac گریٹر دین 0 آپ نے سلیکٹ کرنا. اوکے اب مجھے ویلیوز بتاؤ کیا ہوں گے. بی کی ویلیو کیا ہوگی؟ -6 اے کی 2. 2 سی کی -8. بالکل ٹھیک ہے. ادھر بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ the terms without any x would be the values for c. So k minus 8 greater than 0. Okay, so 36 minus 8 into k minus 8. 36 minus 8k plus 64. 8k کو equal کی اس سائڈ پہ لے آتے ہیں. 36 plus 64 کتنا آ جائے گا؟ 100. 100. And 100 divided by 8 would give you 12.5. ٹھیک ہے.
So k is less than equal to 12.5. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए. इसको मैं यूं करके लिख लेता हूँ, k less than 12.5. समझ आया कि नहीं आया? जी सर आप माइनस 8k को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो फिर साइन सोच नहीं होना चाहिए. नहीं, वो इस तरह नहीं होता. वो ये होता है कि -8 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करूंगा ना, तब जाके इसका साइन उल्टा होगा. चलो वो चीज जो आप कह रहे हो ना, वो मैं यहाँ चलो साइड पे करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जब इसको सॉल्व करते हो तो कुछ आपके पास इस तरह से आता है. 100 - 8k ग्रेटर देन 0. अब आप कहते हो -8k को आप इधर ही रखो, 100 को आप उधर ले जाओ -100. अब ये -8 जब दूसरी साइड के ऊपर जाएगा, अब ये इनइक्वालिटी फ्लिप होगी. ठीक है. ओके. तो अब देखो स्टिल k इज लेस देन 12.5 ही आएगा आपका. ओके, एक और एग्जांपल करते हैं. अब वो क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं. फाइंड वैल्यूज ऑफ k जो कि कांस्टेंट है, फॉर विच द लाइन y plus 2x is equals to k is tangent to the curve y is equals to x square minus 6x plus 40. ओके. इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर भी अब आप देखो आपके पास y की दो इक्वेशंस हैं. इक्वेट कर देंगे इसको. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे. तो एक में y सब्जेक्ट बना हुआ है, एक में नहीं बना हुआ. तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं. तो y plus 2x इज इक्वल टू k था. जब हम इसमें 2x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो k minus 2x, और ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14. अब हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करते हैं. सो k minus 2x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14. इक्वल की एक साइड पे ले आते हैं तो ये बनेगा -4x प्लस 14 माइनस k इज इक्वल टू 0. अब आपने मुझे बताना है ये कौन सी टाइप है. टाइप 1, 2, 3. मुझे लग रहा है 2 है. 2 है. हाँ मायरा. Yeah, I think it's 2. और कैसे पता लगा दोनों को कि 2 है? नहीं, एक मिनट. No, it said tangent. The third one is tangent. हाँ, थर्ड यस. मुझे भी तो यही लग क्यों रहा है. तो ये देख के क्यों नहीं बता रहे हैं टेंजेंट टू द कर्व? बिल्कुल ठीक है. यहाँ से देख के हमने एक्चुअली बताना है कि भाई ये तो थर्ड वाली है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाला आपको सेलेक्ट करना है. तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. ओके, बी की वैल्यू शुड बी -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 14 माइनस k इज इक्वल्स टू 0. 16 माइनस, अच्छा 4 इंटू 14 शुड बी -56 प्लस 4k is equals to 0. 4k 16 minus 56 should be -40. 4k is equals to 40 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 10. समझ आया? सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेना है. बिल्कुल. Okay, thank you. सर आपने -4 और 1 को भूल के मल्टीप्लाई करना. दोबारा बोलो. 60 होगा. आप इधर -4 और 1 को मल्टीप्लाई करना भूल गए तो ये -56 की बजाय -16 होगा.
-60 کیسے ہے؟ -4 اور -56. مجھے نہیں پتا لگا. -4 × 14 کریں گے تو -56 سر ہی 1 آتا ہے. بھی تو ہے. سر 1 بھی تو ہے. -4 × 1. تو وہ -4 ہو گیا. ہاں اچھا ہاں پھر ایسی غلطیاں کرتے ہو. پھر میں کہتا ہوں پیپر کیسا ہوا تھا, پھر کہتے ہو بہت اچھا ہوا تھا. سب بات کیسے کر رہے ہو یہ؟ آپ کہہ رہے ہو کہ کل کو 2 × 3 × 5 کرو گے تو آپ 6 × 10 لکھو گے. ہاں نا, 1 منٹ. کیلکولیٹر پہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اچھا سوری. نہیں, مائرہ سمجھائے گی اب. سوری سر, مجھے لگا کہ لائک انڈیویجولی کرنا ہے. بھول گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ تب ہوتا اگر ان کے بیچ میں پلس یا مائنس لگا ہوتا. یہ دیکھو نا, پہلے 4 × 1 کیا تو وہ تو 4 بن گیا, پھر اس 4 کو ہم آگے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو رہا کہ 4 صحیح. علیحدہ علیحدہ 1 سے بھی ہوگا اور 14 سے بھی ہوگا. یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوچ لو ایک بار, میں کہتا ہوں. اچھا اوکے, ایک اور ایگزامپل ٹرائی کرتے ہیں. فائنڈ set of values for which line y is equal to kx minus 4 intersects the curve y is equals to x square minus 2x at two distinct points. جی, پہلے دونوں وائز پہ ایک دوسرے کے ایکول پٹ کر لیتے ہیں. سو kx minus 4 is equals to x square minus 2x ایکول کی ایک سائڈ پہ لے آتے ہیں. minus 2x minus kx plus 4 is equals to 0. اوکے, کون سا ٹائپ یوز ہوگا؟ Type 1. which was Greater than 0. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمیں پتہ لگا اس سے 2 distinct points سے. اوکے, یہاں لکھ بھی دیتے ہیں b square minus 4ac greater than 0. اوکے, ویلیوز کو ذرا سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں. b کی ویلیو کیا ہوگی؟ -2 minus k. Very good. -2 minus k because both of these terms are with the x. So if جو x کے ساتھ ہوگا that would be the value for the b. So -2 minus k whole square minus 4 into 1 into 4 is greater than 0. Okay. آئیڈینٹی لگا کے اوپن کریں گے یا بریکٹس کو 2 times لکھ کے آپ اوپن کر سکتے ہو. You would get 4 plus 4k plus k square minus 16 greater than 0. k square plus 4k minus 12. Okay, now either you can use quadratic formula یا mid term سے بھی ہو جائے گا. mid terms میں ہمارے فیکٹر کیا بنیں گے اگر mid term سے کرتے ہیں؟ سر 6 اور -2. بالکل ٹھیک ہے. +6k minus 2k minus 12 greater than 0. k کامن نکال لیتے ہیں, so k plus 6 minus 2 کامن نکال لیتے ہیں تو k plus 6 greater than 0. تو ایک آنسر ہمارا آ گیا k plus 6 اور ایک آ گیا k minus 2. اچھا, اب یہاں پہ ایک
بہت امپورٹنٹ مسٹیک بہت سارے لوگ کریں گے. یہاں ایک تو میں چیز بتا دوں, جب وہ یہاں پہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سیٹ آف ویلیوز بتانی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی انیکویلٹی بتانی ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انیکویلٹی بتانی ہے, یعنی لیس دین گریٹر دین کر کے. اب بہت سارے لوگ اس کو پتہ کیا لکھتے ہیں, اس کو لکھیں گے k گریٹر دین -6, k گریٹر دین -6 اور k گریٹر دین 2. یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. -6 اب greater than k greater than 2 تو نہیں ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں اس کو کس طرح سے کرتے ہیں. اوکے, دو کیسز ہوں گے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جس میں آپ کی ایکویشن از گریٹر دین 0, جیسے یہ ہے. اس کی گریٹر دین 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ میں کرو بنا رہا ہوں. اوکے, یہ دیکھو, ریمبر یہ ہے ہماری 0 والی لائن. اگر یہ گریٹر دین 0 ہے, اپنے کرو کو دیکھو تو گریٹر دین 0 وہ اس پورشن میں ہوتا ہے اور گریٹر دین 0 وہ اس پورشن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہماری ایکویشن میں لیس دین 0 ہو, ٹھیک ہے, تب کیا ہوگا, میں کرو بنا لیتا ہوں. اچھا, بہرحال اوکے, یہ ہے ہماری اب 0 والی لائن, ٹھیک ہے. یہی جو پہلے تھی 0 والی لائن, اب جب لیس دین 0 ہوتا ہے تو 0 والی لائن سے نیچے کرو جو ہوتا ہے وہ یہ والا پورشن ہمارا شیڈنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اب یہ شیڈنگ کرنی نہیں ہوتی, یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اب انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی, اب دیکھو جیسے یہ والا ہمارا کوشچن ہے k+6 اور k-2, اگر آپ اس میں انیکوالٹی دیکھو دیٹ از گریٹر دین 0, ٹھیک ہے. گریٹر دین 0 کا مطلب ہے یہ فرسٹ والی ٹائپ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو ہماری ویلیوز نکلیں گی, ایک -6 نکلے گی اور ایک 2 نکلے گی. اس کا مطلب ہے کہ -6 یہاں پہ ہوا اور 2 یہاں پہ ہوا. تو جب آپ نے ان کی انیکوالٹی سیٹ کرنی ہے تو کیسے ہوگی, اگر آپ دیکھو ایز لانگ ایز آپ -6 سے پیچھے کی طرف ہو تو آپ گریٹر ریجن میں ہو, یعنی شیڈڈ ریجن میں ہو. تو ایک انیکوالٹی آپ کی سیٹ ہوگی x لیس دین -6 اور ایک انیکوالٹی ہوگی آپ کی 2 سے آگے والے ریجن کے لیے which is x greater than 2. یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی, کہ گریٹر ہوگا تو کیا کس طرح سے انیکوالٹی کو لکھیں گے. تو سر کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ 2 greater than x greater than minus ہے, نہیں, 2 -6. greater than x تو نہیں ہے نا. اگر آپ یہاں ریڈ کرو 2 is less than x, یہ ریڈ کرو نا اسے. x کی ویلیو should be greater than 2 to be in the shaded region or above the line of 0. نہیں سمجھ آیا, نہیں, اچھا کیا نہیں سمجھ آیا بتاؤ. یہ یہ دیکھو آپ اس شیڈنگ کا شیڈڈ ریجن کو, آپ دیکھو یہ ڈیفائنڈ شیڈڈ ریجن ہے, یہ ریجن چینج نہیں ہو رہے, چاہے ویلیوز جو مرضی ہوں, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ پہلا والا شیڈڈ ریجن کس کے لیے ہے, when the inequality is greater than 0. اگر آپ کی انیکوالٹی گریٹر دین 0 ہوگی تو ریجن جو شیڈ ہوگا وہ یہی والا ہوگا. یہ ریجن شیڈنگ کبھی بھی چینج نہیں ہو رہی اس کے لیے, گریٹر کے لیے. پہلی بات یہ سمجھ آئی. اگر ہمارا جی انیکوالٹی لیس دین 0 ہوگا تو شیڈڈ ریجن جو ہوگا وہ آٹومیٹکلی یہ والا بنے گا اور یہ چینج نہیں ہوگا کبھی بھی. بات سمجھ آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ انیکوالٹی ہم کیا لکھیں گے جب بھی گریٹر دین 0 ہوگا. اب یاد رکھو اس کے لیے ایک انیکوالٹی ہوگی x لیس دین اور ایک ہوگی x گریٹر دین, یوں کر کے, ٹھیک ہے. اسمالر ویلیو obviously لیس کے ساتھ آئے گی اور گریٹر ویلیو ہم گریٹر کے ساتھ لکھیں گے. اس والے کے اندر however 2 والے کے اندر جس طرح آپ پہلے مجھے بتا رہے تھے, یہ
इन दो वैल्यूज के दरमियान में रीजन ट्रैप है, तो इसकी इनइक्वालिटी आप इस तरह से लिख सकते हो। बात समझ आई? ओ ओके, ठीक है, ठीक है, जो जिस आप बता रहे थे वो कब आएगा, जब इन दो वैल्यूज के दरमियान का रीजन होगा। तो आप देखो शेडेड रीजन जो है ब्लू वाला, वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में रोटेट करेगा। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे -6 और 2 था, तो अब हमारी इनइक्वालिटी -6 से ग्रेटर और 2 से लेस होगी। समझ आ गया किस तरह से लिखना है? जी ठीक। हाँ मायरा, आप बताओ, आपको समझ आया कि नहीं? समझ आती है। अच्छा, इसमें एक चीज सिर्फ ये है कि ये पॉजिटिव, ये देख रहे हो ये हैप्पी फेस है, तो ये पॉजिटिव के लिए है सिर्फ। अगर इसी तरह मैं आपके लिए नेगेटिव के लिए कर लूं, यानी अब हमारा कर्व नेगेटिव है, तो नेगेटिव में अब क्या फर्क आएगा? तो ऐसा करते हैं, ड्रॉ कर ही देता हूं मैं। ये देखो, पहली बात, तो अब हमारा कर्व की शेप क्या होनी चाहिए? साइड फेस, इस तरह से। अब जब मैं कहता हूँ, याद रखो जीरो वाली लाइन यही है। अगर अब मैं कहता हूँ ग्रेटर देन जीरो, तो आप देखो ग्रेटर देन जीरो में ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, ऐसा ही है। जी हाँ मायरा। जी सर। और लेस देन जीरो में क्या हो जाएगा? ठहरो मैं ड्रॉ करके नीचे आ दिखा जाए। देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये हमारा रीजन है, ये हमारी जीरो वाली लाइन है, और लेस देन जीरो में फिर हम ये वाला पोर्शन जो होगा वो शेड होगा। तो अगर आप देखो तो इसमें अब इनइक्वालिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, एक्स मिडल में, और आपकी इनइक्वालिटी इन दोनों के दरमियान ट्रैप। और सेकंड वाले में क्या होगा, एक्स लेस देन दिस और एक्स ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो बेसिकली होता है, ये ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, मतलब आपको बनाना नहीं होता। अगर आपको जुबानी पता लग जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना समझ आ रहा हो तो इट्स बेटर कि आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लो और देखो कि कौन सा रीजन जो है वो आपको शेड करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अनस और मायरा दोनों समझ आया कि नहीं? जी समझ जी आ गई। आगे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के लिए, ये जो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें अब जो इनइक्वालिटी बनती है, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए इट मीन्स कि ये टाइप वन है। तो टाइप वन में अगर आप देखो, तो एक दफा हम लिखेंगे के लेस देन -6, और एक दफा हम लिखेंगे के ग्रेटर देन 2। क्योंकि अब देखो मैं क्या करता हूँ, यूजली मैं क्या करता हूँ, मैं यूं करूंगा, यूं करके मैं ग्राफ बनाऊंगा, यूं भी नहीं, ठहरो मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, यूं करके लाइन लगाई, यूं करके मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने इनइक्वालिटी देखी विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए मुझे ऑटोमेटिकली पता लग गया कि भाई मेरा जो रीजन होगा वो ये वाला होगा। तो -6 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। तो इसके हिसाब से मैं फौरन से इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ। समझ आया कि नहीं? हम्म। आ गया। जी अच्छा, चलो एक और कर लें या कल करें? ओके, एक और कर लेते हैं। ओके, अगर मैं कहूँ कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्र प्लस 1, ये एक कर्व है एंड अ लाइन y is equals to kx, find set of values of k for which the curve and the line have no common points. ओके, y की दो इक्वेशंस हैं, दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। के एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स टू के एक्स।
kx को इक्वल की एक साइड पे ले आते हैं, kx स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ टाइप कौन सी है? टाइप 2। बिल्कुल ठीक है, और नो कॉमन पॉइंट्स की वजह से हमें ये पता लगा कि नो कॉमन पॉइंट्स का मतलब है इट डज नॉट मीट द कर्व। तो इसके लिए लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4ac लेस देन 0 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 लेस देन 0 के स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0। ओके, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताना। कॉमन k को कॉमन लेंगे। गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, k को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्चुअली अब आप देखो तो k की दो वैल्यूज आती हैं, एक आएगा k इज इक्वल टू 0 और एक आएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की दूसरी वैल्यू आ गई 4। अभी देखो मैंने इक्वल के साथ लिखा, अभी मैंने लेस ग्रेटर नहीं लगाया। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूं ही करके एक लाइन लगाई, हैप्पी फेस बनेगा, यूं हो गया। एक दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरा 0 है और एक पॉइंट मेरा 4 है। अब लेस देन 0 का मतलब है कि जो शेडेड रीजन होगा दैट इज इन द मिडल। तो जब आपने इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है तो मैं इसको यूं लिखूंगा, 0 यहाँ और 4 यहाँ। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर।